آنا ہے اس کو آج وہ پریمپٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے خلاف بائسڈ فیصلہ ہے، ہم الیکشن کمیشن کو نہیں مانتے. لیکن اس دباؤ کو کتنا بڑھانا ہے؟ ہم الیکشن کمیشن سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کام تو ان کا ہے، ہم یہ تو مداخلت تو نہیں کر رہے. لیکن یہ مطالبہ بہرحال ہمارا ہے کہ بہت دن ہو گئے، بہت عرصہ ہو گیا، اب ہم ہی نہیں ساری قوم اس بات کا مطالبہ کر رہی ہے اور منتظر ہے کہ انصاف کیجئے، کہ ممنوعہ فنڈنگ کا فیصلہ کیجئے. وکلاء تو کہتے ہیں یہ ایک اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، اس کے اندر جو بھی باریکیاں ہوں گی، لیکن جب سے یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا ہے اب اس کو محفوظ سے باہر آ جانا چاہیے. کیونکہ اس وقت پاکستان کے اندر سیاسی ماحول بھی گرم ہے، صورتحال بھی یہ ہے کہ اب مزید اگر یہ فیصلہ ڈیلے ہوتا ہے تو الیکشن کمیشن کے اوپر بھی سوال کھڑے ہونے شروع ہو جائیں گے. پہلے ایک طرف سے تو سوال آلریڈی ہے، وہ تو حملے کا شکار ہے ہی، لیکن ہم اپنے اداروں کے ساتھ تصادم کی کیفیت میں نہیں جانا چاہتے. اگر کہیں اداروں سے ہمیں گلا شکوہ ہے تو ان کے ساتھ ہم ان کی پرفارمنس کو امپروو کرنے کی بات کرتے ہیں، ہم ان کے آئینی دائرہ کار کے اندر رہنے کی بات کرتے ہیں. اس سے زیادہ ہمارا تقاضا نہیں ہوتا، اس سے زیادہ ہمارا احتجاج یا ہماری کوشش نہیں ہوتی. ہم اداروں کو ڈیمولش کرنے، ان کے کردار کو ختم کرنے کی بات کبھی نہیں کرتے. ہم سمجھتے ہیں کہ آزاد اداروں، یہ جو الیکشن کمیشن ہے، یہ عدلیہ ہے، یہ پارلیمان ہے، یہ باقی اس طرح کے یہ ادارے جمہوریت کا لازم حصہ ہیں. اگر جمہوریت رہنی ہے، چلنی ہے، جو کہ رہنی ہے، جس کے بغیر پاکستان کا گزارا نہیں ہے، تو اس کے لیے یہ ادارے بڑے ضروری ہیں. لیکن ان اداروں کا آزادانہ فنکشن کرنا بھی بہت ضروری ہے. اس لیے آج ہم پھر یہ مطالبہ کرنے آئے ہیں کہ ممنوعہ فنڈنگ کیس کا فیصلہ جلد از جلد، اب مزید ڈیلے نہیں ہونا چاہیے، اور جو آزادانہ فیصلہ الیکشن کمیشن کرنا چاہتا ہے وہ کرے، تاکہ یہ جو تعطل ہے ختم ہو اور الیکشن کمیشن کے اوپر جو دباؤ روز بروز بڑھتا جاتا ہے اور یہ جو گالیوں کا طوفان خان صاحب نے کھڑا کیا ہوا ان کے لیے، وہ سلسلہ تھم سکے. جی ملک صاحب. بہت بہت شکریہ جی. میرے خیال میں بڑی بات، موٹی بات تو قاہرہ صاحب نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. آپ کے سامنے ہے کہ اب کچھ ایسا عجیب سا وقت آ گیا ہے کہ فیصلوں کی ایک عبوری جو عدالت ہے وہ عوام کے سامنے لگ گئی ہے، اور یہ ایک بڑی عجیب سی چیز ہے. پاکستان کی جو عدالتی فیصلوں کی تاریخ ہے، چاہے وہ مولوی تمیز الدین صاحب کا فیصلہ ہو، چاہے وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا فیصلہ ہو، چاہے وہ میاں نواز شریف صاحب کا فیصلہ ہو کہ انہوں نے اپنے بیٹے سے تنخواہ لے سکتے تھے، اگرچہ نہیں لی مگر لے سکتے تھے، اس بنیاد پہ وہ صادق اور امین نہیں رہے. اس بنیاد پر وہ صادق اور امین نہیں رہے. نہ صرف صادق اور امین رہے بلکہ پارٹی کے صدر بھی نہیں رہ سکتے. وہ حق جو آئین نے دیا ہوا ہے آرگنائزیشن کا، آئین میں لکھا ہے کہ ہر شخص کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ آرگنائز کرے اپنے آپ کو، وہ آئینی حق بھی ان سے لے لیا گیا کہ چونکہ آپ اپنے بیٹے سے تنخواہ لے سکتے تھے، اگرچہ آپ نے نہیں لی مگر لے سکتے. ذرا لاجک دیکھیے، مگر لے سکتے تھے، اس وجہ سے اب آپ صادق اور امین نہیں رہے. اور پھر فیصلہ کیا کہ صادق اور امین کون ہے. صادق اور امین وہ ہے جس نے 190 ملین پاؤنڈ یعنی $250 ملین جو اکنامک کرائمز ایکٹ میں لندن میں پکڑا گیا، وہ کابینہ کے فیصلے کے ذریعے اس کے حوالے کر دیا سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں، جہاں پہ اس کا جرمانہ جمع ہونا تھا. وہ صادق اور امین ہے جس نے وہ $250 ملین جمع کروانے کے بعد 450 کنال جگہ لے لی اس سے تحفتاً، اسی شخص سے جس کے اکاؤنٹ میں $250 ملین جمع کروایا. اس سے 450 کنال زمین ایک ٹرسٹ میں، جس میں صرف عمران خان صاحب اور ان کی زوجہ اس کے ٹرسٹیز ہیں، اس میں لے لی، مگر وہ صادق اور امین ہے. اور وہ فرا صاحبہ 250 کنال جگہ، 200-250 کنال جگہ، یہ جہاں پہ آپ ایک کنال نہیں لے سکتے جگہ جہاں خان صاحب رہتے ہیں، اس محلے میں
جہاں پہ آپ 10 مرلے زمین نہیں خرید سکتے, پاکستان کے رئیس لوگ 1 کنال زمین نہیں خرید سکتے, وہاں پہ 200-250 کنال زمین ان کے حوالے کر دی گئی اس فیصلے کے بعد $250 ملین جمع کروانے کے, مگر وہ صادق اور امین ہے. اور جو شخص اپنے بیٹے کی کمپنی میں ایگزائل کے دوران بورڈ کی ممبرشپ پہ تنخواہ لے سکتا تھا مگر نہیں لی, لیکن کیونکہ لے سکتا تھا اس وجہ سے صادق اور امین, یہ ہیں وہ عدالتی فیصلے جو اب عوامی عدالت میں آ چکے ہیں. یعنی جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ فیصلوں کی عبوری عدالت عوام کے سامنے لگ چکی ہے. اب اسی طرح کے فیصلے اور ہونے جا رہے ہیں. اب میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ ایک طرف یہ کہا گیا کہ تنخواہ نہ لینے پہ آپ پارٹی کے صدر چلیں, نہیں, آپ نے ایک فیصلہ کر دیا, میرا ٹکٹ ذاتی اس بنیاد پہ پارٹی کا ٹکٹ میرا کینسل کر دیا گیا عدالت کے ذریعے. ملک کی سب سے بڑی عدالت کے سب سے بڑے جو محافظ تھے ان کے فیصلے کے ذریعے یہ کہا گیا کہ آپ کا پی ایم ایل این کا ٹکٹ نہیں ہے, آپ شیر کے نشان پہ ٹکٹ الیکشن نہیں لڑ سکتے. کیوں نہیں لڑ سکتے؟ کیونکہ پارٹی کے صدر کے سگنیچر ہیں. کس کے سگنیچر ہیں؟ پارٹی کے صدر کے. اس وقت میں الیکشن نہیں لڑ سکتا تھا یا نہیں لڑ سکا پارٹی کے ٹکٹ پہ کیونکہ اس کے صدر کے سائن تھے. اب کچھ مہینے پہلے, چند دن پہلے, ایک اور پارٹی کے صدر کے سائن کی وجہ سے آپ نے وہ جو بھی انٹرپریٹیشن کی 63A کی, اس کے اندر جب عمران خان صاحب کے سائن تھے تو ٹھیک تھے, وہ ڈیفیکشن تھی. اس ڈیفیکشن کی روح سے ان لوگوں کو نہ صرف نااہل کر دیا گیا, ان کو جو آئین میں لکھا پڑا ہے کہ اگر آپ یہ کریں گے تو اس کی سزا ملے گی, سزا یہ ہے کہ آپ کی سیٹ ختم ہو جائے گی, سیٹ ختم کر دی گئی. مگر ساتھ میں ایک آئین جو لکھنے والوں نے کہا کہ اگر آپ کریں گے تو سزا ملے گی, ان کو کہا جو آپ نے کیا ہے وہ بھی نہیں ہو سکتا. چلیں, یہ بھی ایک فیصلہ ہے, یہ بھی عوام کی عدالت میں. مگر جب ایک چودھری شجاعت صاحب نے, جو پارٹی کے صدر ہیں, یعنی ہماری پارٹی کے صدر نے لکھا ہمارا ٹکٹ گیا, عمران خان صاحب کی پارٹی کے صدر نے لکھا, بالکل وہ منوان اسی طرح تسلیم کیا گیا, اس کو ایک طرح سے آئین سازی کی گئی. اس فیصلے میں ایک نئی شکل دی گئی آئین کو کہ اس کا مطلب صرف یہ نہیں کہ سزا ملے گی, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو عمل کیا ہے وہ بھی عمل نہیں ہوگا, تو پھر سزا کاہے کی اگر عمل ہی نہیں, مگر سزا بھی ملے گی, عمل بھی نہیں ہوگا. اور ایک چودھری شجاعت صاحب بھی کسی پارٹی کے صدر تھے, جب ان نے لکھا تو کہا کہ پارٹی کا صدر یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو وہ کون سی پارٹی تھی, وہ کیا تھا, وہ نواز شریف صاحب کیا تھے جنہوں نے سائن کیے تھے میرے ٹکٹ کے اوپر, وہ کیا تھے, وہ کچھ اور تھے. اور یہ عمران خان صاحب کیا تھے, وہ کچھ اور تھے جب انہوں نے اپنی پارٹی کو کہا کہ ووٹ اس طرح کرنا ہے, جس کی بنیاد کے اوپر ان کے ایبنیشو ختم کر دیا گیا, ان کے ووٹ کو بھی اور ان کی کوالیفیکیشن کو بھی. تو بھائی اب کیا ہوا, اب یہ تمام فیصلے آپ کے سامنے آ رہے ہیں عوام کی عدالت میں, ساتھ کے ساتھ ایک فیصلہ یہ بھی آ رہا ہے جو اب الیکشن کمیشن کو کرنا ہے. اب یہ عوامی عدالت میں ہے سب. اگر اس ملک کے اندر جیسے کہ کہا جاتا ہے 2 ممالک ہیں, تو اب آپ پہ عیاں ہو جانا چاہیے کہ وہ 2 کون سے سیپریٹ ممالک ہیں, وہ کون 2 مختلف لوگ ہیں, وہ مختلف پارٹیاں ہیں, ایک کے لیے ایک قانون, ایک کے لیے دوسرا قانون, ایک کے لیے یہ سزا, دوسرے کے لیے یہ سزا. تو اس کا بھی تو جواب ہوگا, کبھی تو دینا ہوگا. اور میرے خیال میں تو وہ وقت آ گیا ہے. پاکستان کا قانون صاف شکل میں کہتا ہے کہ آپ کسی غیر ملکی سے پیسے نہیں لے سکتے اپنی پارٹی چلانے کے لیے, آپ کسی غیر ملکی کمپنی سے پیسے نہیں لے سکتے. پاکستان کے اندر سیاست کرنے کے لیے, پاکستان میں سیاسی جماعت چلانے کے لیے, پاکستان میں الیکشن لڑنے کے لیے آپ کسی غیر ملکی کمپنی سے پیسے نہیں لے سکتے. تو یہ ڈنگ ڈونگ LLC کیا ہے, یہ ملکی کمپنی ہے. ایسی جو 50 کمپنیاں اور ہیں جن کے نام لکھے گئے ہیں, جو لکھے پڑے ہیں, جن سے پیسے آئے ہیں, یہ کیا کمپنیاں تھیں؟
یہ کون سے ملک کی کمپنیاں تھیں؟ وہ غلط، وہ قانون ہی بدل دیں، اس کی بھی کوئی نہ کوئی انٹرپریٹیشن ضرور ہوگی کہ ڈنگ ڈونگ جس کا نام ہو یا اس کے ساتھ 50 اور جو نام ہو، اگر اس نام سے کوئی غیر ملکی ہو تو پھر نہیں لگتا یہ قانون. تو کوئی ایسی انٹرپریٹیشن تو سامنے آئے، کوئی ہمیں بھی تو پتا چلے کہ اس ملک میں ہو کیا رہا ہے. آپ مجھے یہ بتائیے، کسی غیر ملکی سے پیسے نہیں لے سکتے تو یہ اندرجیت دوسانجھ صاحب کون ہے؟ اگر غیر ملکی کسی شخص سے پیسہ نہیں لیا جا سکتا تو یہ بیری شنیپ صاحب کون ہے؟ ہوں گے کہیں چیچا وطنی میں رہنے والے کوئی ہوں گے صاحب جن کا نام بیری شنیپ ہوگا. تو لائیں نا ذرا ہمارے سامنے، وہ بھی انٹرپریٹیشن اب آ جائے کہ اصل میں بیری شنیپ ایک پاکستانی آدمی ہے، اصل میں اندرجیت ایک پاکستانی آدمی. تو آ جائے نا سامنے، کسی فیصلے میں سامنے تو لائیں بیری شنیپ کو، اندرجیت کو سامنے تو لائیں، ڈنگ ڈونگ LLC کو سامنے تو لائیں، اور ایسی 50 اور کمپنیوں پہ ذرا سامنے تو لائیں نا بھائی. کوئی بات تو کریں. 8 سال سے سب مم ہیں، سمن بکمن نمیون. یہاں پہ تو دن رات عدالتیں چلتی ہیں، دن رات، صبح و شام چلتی ہیں، اور اچھا کرتے ہیں، سپروائز کرتے ہیں. مگر اس کو بھی تھوڑی ایک نظر دیکھ لیں، مت کریں سپروائز، ایک نظر تو دیکھ لیں. تو ان پہ نظر کاہے کو نہیں پڑ رہی؟ یہ فیصلے کاہے کو سامنے نہیں آ رہے؟ سب سمجھنے سے قاصر ہیں. تو کہیں ایسا تو نہیں کہ یہاں پہ بھی 2 ملک ہیں، یہاں پہ بھی 2 مختلف ترازو ہیں، یہاں پہ بھی 2 مختلف 3 مختلف سیاسی جماعتیں ہیں، ہر ایک کے لیے اصول اور ہے، انٹرپریٹیشن اور ہے. تو ہماری استدعا ہے کہ عوامی عدالت ہے، مقدمہ عوام کے سامنے ہے، سب کے سب لوگ دم بخود بیٹھے ہیں فیصلے کے انتظار میں. تو جو بھی ہے فیصلہ فرما دیجئے. ہمیں تو اب ایک فیصلوں کی عادت سی ہو گئی ہے، تو جو بھی فیصلہ ہوگا قبول کریں گے. مگر بھائی فیصلہ تو لائیں. ہمیں بھی پتہ چلے کہ اتنے 1000 کروڑ ارب وکیل بدلنے کے بعد اور اتنی مرتبہ عدالت کی جورسڈکشنز چیلنج کرنے کے بعد ہمیں بھی تو پتہ چلے کہ آخر میں نکلا کیا اندر سے. یہ جو ہم نام وام لے رہے ہیں ان کی حقیقت کیا ہے؟ کہیں یہی لکھ ڈالیں کہ سب آپ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، ایک ہی سچ ہے، بس ایک ہی اس ملک میں، اور وہ ہے جو ایک ہی شخص بولے گا، کچھ بھی بولے، یو ٹرن بھی لے تو وہی سچ ہے، پہلا بھی سچ اور یو ٹرن کے بعد کا بھی سچ، ایک ہی سچ ہے اس ملک میں. کہہ دیجئے، لکھ ڈالیے، اور کچھ نہیں تو آپ کو ہمیں سکون آ جائے گا. تو بس یہی میرے خیال میں ہم آج کہنا چاہتے تھے. یہ بتا دیں کہ آج PDM باجماعت الیکشن کمیشن کی اس سے پہلے بھی پریس کانفرنس رانا ثناء اللہ وہ بھی یہی بات کر رہے تھے. آپ سمجھتے ہیں کہ جلد فیصلہ ہونا چاہیے الیکشن کمیشن کا بھی، اور ساتھ اومنی کیس کا بھی جو زرداری صاحب کے ساتھ ہے، اور وزیر اعظم کے خلاف جو منی لانڈرنگ کا، اس کا بھی جلد فیصلہ ہونا چاہیے. نمبر 1. نمبر 2 یہ بتا دیں کہ سپریم کورٹ سے فیصلہ آنا ہو تو پھر بائیکاٹ کی بات کی جاتی ہے PDM کی جانب سے. الیکشن کمیشن سے فیصلہ آنا ہو تو عمران خان کو پریشر میں لاتے ہیں. کس طرح کی مماثلت ہے اس میں؟ دیکھیے، پہلی گزارش یہ ہے کہ ہم نہ عدالت کو پریشر میں لانا چاہتے ہیں نہ خان صاحب کو. یہ قانون کا معاملہ ہے، قانون اس کو دیکھے گا. عرض یہ ہے کہ وہاں پہ ہم نے صرف یہ کہا تھا عدالت کو کہ اگر آپ نے فل کورٹ نہیں بنائی اور ہماری دانست میں اس معاملہ اتنا الجھ چکا ہے اور آپ کے اپنے فیصلے اور بعد کے فیصلے میں شاید جو ڈیٹیل ججمنٹ آئی ہے، میں نے ابھی فائنل دیکھی تو نہیں ہے، لیکن سنا ہے کہ اس میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ پہلے کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے اور اس کو کریکٹ کیا گیا ہے. اب یہ کریکشن بھی اگر ہمارے حق میں نہیں آتی تو پھر اللہ بہتر جانتا ہے پھر کیا ہوگا. وہ بھی اس کا بینیفٹ بھی اگر انہی کو ملتا ہے. لیکن ہم نے صرف یہ کہا تھا کہ اس کو فل کورٹ سنیں، اور وہ موقف ہمارا آج بھی ہے. اس کے بارے میں مزید بات آپ نے بہت پہلے ہو چکی. جہاں تک تعلق ہے PDM کی جماعتوں کا، ہم بالکل اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ اس ملک میں ہر کیس کو جلد سنا جانا چاہیے، انصاف جلدی ہونا چاہیے. لیکن 8 سال سے ایک کیس پڑا ہوا ہے، 8 سال سے، اور اس کا فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے. اس کے اوپر کوئی 10 کیسز جس کی تفصیل پہلے بیان کی جا چکی ہے، 10 کیس دفعہ اس عدالتیں بدلی، وکیل بدلے، پتہ نہیں کیا کیا اسٹے آرڈر ہوئے، وہ سارا کچھ گزر گیا. اب
وہ کہتے ہیں نا اے خانہ برانداز چمن کچھ تو ادھر بھی، تو اب اس طرف بھی آ جائیے. صرف ہم یہ کہہ رہے ہیں باقی فیصلے جتنے عدالتوں کے اندر ہیں وہ بھی انصاف کے مطابق بالکل ٹھیک ہونے چاہیے. جلدی سر آپ لوگ جو اپوزیشن میں تھے، آپ لوگ سلیکشن کی بات کرتے ہیں کہ سلیکٹڈ پرائم منسٹر، اب ان کو پنجاب میں حکومت مل گئی، تو کیا اس کو بھی آپ سلیکشن سمجھتے ہیں؟ کیونکہ دو مختلف ترازو کی بھی بات کی. دیکھیے سلیکشن تو پہلے سلیکشن کسی اور کی تھی، اب سلیکشن کسی اور کی ہے. فرق تو اتنا ہی آیا ہے نا، ورنہ ہمارے 25 ووٹ کٹ جاتے ہیں، ان کے 10 ووٹ پڑ جاتے ہیں. سر انہیں وفاق کی طرف بھی آنے کا بولا، ثناء اللہ صاحب وفاق کی طرف کا بھی بول رہے ہیں کہ وفاق کی طرف بھی. چلے وہ آئیں گے تو دیکھیں گے، اس سے پہلے بھی وہ آ چکے ہیں، دیکھے جا چکے ہیں. اور ویسے میرے نقطۂ نظر سے تو آ ہی جائیں. جس کو شوق ہے وہ تشریف لے ہی آئیں. اب یہ جو چلمن کے پیچھے وہ کیا خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، ساتھ چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں. تو اب ہم کہتے ہیں آ ہی جائیے. یہ جو فیصلے ہم کر رہے ہیں آپ آئیے نا، حوصلہ کیجئے پیدا. جو آپ نے 3.5 سال ملک میں کیا ہے، جس کے نتیجے میں یہ سخت فیصلے کرنے کے لیے روز ہم عوام کی عدالت میں حاضر ہوتے نہ آئے ہیں، جمع مردی کے ساتھ بیٹھیں یا لے کر آئیں کسی کو اور وہ کرے یہ فیصلے اور جائے عوام کی عدالت میں اور عوام کی نظروں میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہے کہ ملک بچانے کے لیے ضرور کریں نا فیصلے. جنہوں نے یہ غارت گری کی ہے وہ آ کر فیصلے بھی کریں. اب آ جائیں، کبھی سافٹ کبھی ہارڈ. ارے بھائی آ جائیں ہارڈ سافٹ انٹرونشن سے. جسے آنا ہے، جسے شوق ہے یہ فیصلے کرنے کا، وہ آئے، تشریف لائے اور کرے فیصلے. یہاں پہ ہمارے لیے تو جو فیصلہ آیا ہے ہارڈ انٹرونشن ہے، تو ٹھیک ہے. ہم نے تو سر جھکایا ہے، پہلے بھی عدالتوں کے سامنے سر جھکایا ہے، اب بھی عدالتوں کے سامنے سر جھکا رہے ہیں. نہ تو نہیں کیے تو کر لیجئے، 2-4 اور کوئی ایسے فیصلے کرنے ہیں کر لیجئے، ہم حاضر ہیں. ثناء اللہ صاحب ڈان سے. سر یہ دونوں سے علیحدہ سوال ہے. ایک تو یہ آپ نے خود بات کر دی ہے کہ کوئی بھی انٹرونشن ہو جائے، ہارڈ ہو جائے، سافٹ ہو جائے، آپ کے لیے یہ جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ ڈیلے ہو رہا ہے، کیونکہ ایک طرف تو یہ ہوتا ہے کہ پٹیشن جاتی ہے، شام کو جاتی ہے، اسی وقت اگلے دن لگ جاتی ہے، 24 گھنٹے میں لگ جاتی ہے، وہ جج بھی بیٹھ جاتے ہیں. یہ 8 سال میں بھی کوئی انٹرونشن ہے کسی ادارے کی طرف سے یا کوئی اور ایشو ہے؟ کائرہ صاحب آپ سے پہلے وہ رانا ثناء اللہ صاحب پریس کانفرنس کر رہے تھے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم نواز شریف صاحب فوری الیکشن چاہتے ہیں، لیکن ہماری اتحادی جماعت آپ کی پارٹی کے بارے میں کہا کہ ان کے اپنا ایک موقف ہے، لیکن آج ہم فیصلہ کرنے جا رہے ہیں کہ بیٹھے ہیں ہمارے لوگ، تو آج ہم اس بارے میں فیصلہ کریں گے کہ فوری الیکشن جانے میں کہتے ہیں ہماری جماعت، ہمارا لیڈر تیار ہے. میرے علم میں نہیں ہے میاں صاحب اس پہ تیار ہیں، نہیں ہوگا بالکل. میں وہ انہوں نے بات کی ہے، میرے علم آپ کی پارٹی. ثناء اللہ صاحب میں تو یہ گزارش کر رہا ہوں کہ میرے علم میں نہیں ہے. رانا صاحب نے کہا ہے تو درست کہا ہوگا. میری جماعت کا موقف بالکل بڑا واضح ہے. ہم نے پہلے دن کہا تھا کہ یہ مشکل فیصلے کرنے کی گھڑی ہے. آج اگر فوری طور پہ باقی ساری جماعتیں فیصلہ کریں گی تو پیپلز پارٹی کو اعتراض تو نہیں ہوگا، لیکن آج اگر فوری طور پہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ آپ بناتے ہیں تو کیا ان حالات میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ یہ فیصلے کر پائے گی؟ یہ تو حالات کے جبر سے، اس مشکل وقت سے فرار ہونے کا راستہ ہے. ہم اس سے نہیں فرار ہو رہے. ہاں یہ ایک تاثر درست ہے کہ جی فوری طور پہ الیکشن کی طرف چلے جائے، ہم چھوڑ دیں حکومت، آؤ جی. یہ ایک راستہ ہے. ہماری دانست میں یہ راستہ پاکستان کے لیے نقصان دہ ہے، شاید سیاسی طور پہ ہمارے لیے یہ بہتر راستہ ہو. لہٰذا اس کے اوپر بڑی کھل کے رائے، لیکن اس سے زیادہ ہم نہیں بول سکتے. باقی فیصلہ جو ہے وہ ساری جماعتیں بیٹھ کے کریں. میں نے تو آپ کو پہلے ہی بتا دیا ہے کہ فیصلوں کو سامنے رکھتے ہوئے بڑے عزت اور احترام کے ساتھ، کیونکہ ہم صرف فیصلوں پہ تبصرہ کر سکتے ہیں، اس کے بیونڈ جانا ہمیں اجازت نہیں ہے، مناسب نہیں ہے. اور جس چیز کی اجازت ہے وہی کرتے ہیں. فیصلے ایسے لگتے ہیں کہ دو اقسام کے ہیں، تو ہمیں لگتا ہے. ملک کی جانب سے پریس کانفرنس کی جا رہی ہے. قمر زمان کائرہ بھی ان کے ہمراہ موجود ہیں. کہا گیا کہ نواز شریف کو نااہل کیا گیا، عدالتی فیصلے عوام کی عدالت میں ہیں.